20ویں صدی کا سب سے پاپولر جو فلسفی جس کو کہا جاتا ہے وہ برٹرن رسل ہے، لیکن کیا وہ کوئی نیا فلسفہ لے کے آیا؟ اختر نے یہ اشارہ نہیں کیا کہ یہ اسلوب کی بات ہے یا فکر کی بات. دیکھیں مذہب جو ہے چند رسومات کا نام. السلام علیکم ناظرین، سخن ٹی وی سے سخن نامہ کے ساتھ میں ہوں ارشد معراج. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر روش ندیم، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کل ایک ایشو سمجھ لیں اس کو کہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست اختر عثمان جو اردو فارسی کے بہت کمال شاعر بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ مجلسی تنقید کے بہت ماہر ہیں، ان کا ایک جملہ جو گردش کر رہا ہے جس کے اوپر بہت لہدے ہو رہی ہے اور بہت سارا اس پر سوشل میڈیا میں لکھا جا رہا ہے، کچھ اس کے حق میں ہے، کچھ اس کے خلاف لکھا جا رہا ہے. تو وہ جملہ تھا کہ غالب کے ایک شعر سے پورا اقبال نکل آتا ہے. تو آج ہم اس ایشو پر چاہتے ہیں کہ سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کیا جائے، اس بات کو دیکھا جائے. اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو آج زحمت دی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج کل یہ ایشو چل رہا ہے، جو اختر آپ کے ہمارے دوست ہیں، ایک تو ان کا خاص مزاج ہے جو ہلکے کی تربیت سے ان کا بنا ہوا ہے کہ ایک ایسے تیکھے جملے بولنا. تو کیا یہ ایک صرف تیکھا جملہ ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیپتھ ہے یا اس کے کچھ اور آف شوٹس ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو سخن ٹی وی پہ میرا پہلا پروگرام اور آپ نے بلایا، عزت افزائی کی. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے، لوگ تو بڑا کچھ کہہ رہے ہیں جی جی، اور آپ جانتے ہیں کہ فیس بک دراصل چوراہا ہے. جی بالکل. اور یہاں پر ہر طرح کا بندہ ہر طرح کی بات کر جاتا ہے. جی جی، کوئی علمی فورم مکمل طور پہ تو نہیں ہے. ہاں ہاں، ہر طرح کی بات ہوتی ہے، علمی بھی ہوتی ہے اور بے علمی کی بات بھی ہوتی ہے، غیر علمی بھی ہوتی ہے. اب لوگ یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے تو یہ کیسی باتیں کرنا شروع ہو گیا وغیرہ وغیرہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات ادیب کرتا ہے جی اس کو تھوڑا سا عام سلینگ، عام روزمرہ اور عام جو طریقہ کار ہے گفتگو اس سے ہٹ کے ہمیں دیکھنا چاہیے جی، کیونکہ بہرحال وہ ادیب نے بات کی. اور اختر عثمان نے جو بات کہی، ٹھیک ہے، وہ سارا دن دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور وہیں پر ان کی یہ ویڈیو بنی اور اسی انداز میں انہوں نے بات بھی کر دی. اور باقی جو آپ نے بات کہی کہ ان کا ایک اسلوب ہمیشہ سے رہا ہے تیکھا جملہ بولنے کا، اور تیکھے جملے کی روایت بھی اردو میں بہت پرانی ہے. وہ میر کے تیکھے جملے بھی مل جاتے ہیں، مظفر علی سید کے بھی مل جاتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے نقادوں کے مل جاتے ہیں. تو اب مسئلہ جملے کا نہیں ہے، مسئلہ اس اشارے کا ہے جو بٹوین دا لائن انہوں نے کہی، بنیادی بات کی ہے. جی ہاں. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پورا شاعر نکل آتا ہے اقبال. تو کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اقبال جس مسئلے پر کلی طور پر سوچ رہے ہیں اس کے اوپر سوچنے کی ایک جہت جو ہے وہ خود غالب کے ہاں بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب حقیقت یہ کہ اگر میں اس جملے کو بولوں کہ غالب کے مصرے سے اقبال نکل آیا تو میر کے مصرے سے غالب بھی تو نکلتا ہے. اچھا، پھر بات یہاں نہیں رکتی، بات تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. تو کیا بے دل کے مصرے سے میر نہیں نکل سکتا؟ غالب بھی نکلتا ہے. تو لہٰذا اس جملے کو اب سلینگ میں نہیں لینا چاہیے. دیکھیے شعر ہے، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئیں. ایک شخص جس کی ایک جہت جو خاتم ہے کلاسیکیت کا یعنی غالب، اور آغاز ہے جدیدیت کا، نئے عہد کا،
تو ملت کا لفظ پیچھے تو اس طرح سے موجود نہیں ہے. میں بھی بالکل اسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. اب جب وہ ملت کی بات کرتا ہے تو ان کا شاگرد ملت کے اوپر شاعری کرتا ہے. حالی بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ اس مصرے کی وضاحت کرتا ہے ایک قسم کی, یوں کہہ لیں. اور پورا میرے خیال میں حالی کھڑا ہے اس پہ, مدو جدر اسلام دیکھ لیں, یہ وہ دیکھ لیں. اچھا, اسی مصرے کو لے کے اکبر باتیں کر رہا ہے جو حالی کا ہم اثر ہے. بالکل صحیح. اور اکبر کو اقبال جو ہے استاد کہہ رہے ہیں, اور اس کو ان کا تتبع کیا ہے, اور ان کا جو فکری ایشوز ہیں اس کی مزید فکری وضاحت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ایک چین بن رہی ہے, ایک روایت بن رہی ہے نئے عہد کی. اچھا, اس میں انہوں نے کہا اقبال نے, غالب نے, کہ ہم موحد ہیں, یعنی ہم خدا کو ایک ماننے والے ہیں, وحدانیت پرست ہیں, اور ہماری عادت, ہمارا مزاج, ہمارا کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسومات کو چھوڑ دیں, ہم رسومات کو ترک کر دیں. ترک رسوم جو ہیں وہ ہمارا کیس ہے. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئیں. اچھا, ملت کا مٹنا, ملت کا زوال, یہ بڑا ایشو ہے اقبال کا. وحدانیت بڑا ایشو ہے اقبال کا. ترک رسوم بڑا ایشو ہے, اور اجزائے ایما ہونا یہ بھی ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. اچھا, اب یوں اگر کہیں کہ مذہب کیا ہوتا ہے, دیکھیں مذہب جو ہے چند رسومات کا نام, ٹھیک ہے, چند رسومات ہی مذہب بناتی ہیں. اچھا, جب ہم ان رسومات کی نفی کرتے ہیں تو وہ آئیڈیالوجی بن جاتی ہے. صحیح. اقبال نے اسلام کو جب تحریک بنایا, آئیڈیالوجی بنایا, اور کہا کہ اسلام دراصل تحریک تھا, تو حضرت کے دور میں تو وہ تحریک ہی تھا, لیکن اس کو رسومات میں جو کنورٹ کیا وہ تو بنو امیہ اور بنو عباس کی آیت کی ملوکیت نے کیا. کیوں کہ وہ اس سے انحراف کرتے ہوئے اپنی جو بادشاہتے ہیں ان کو بچانا چاہتے تھے اور تحریک کو دبانا چاہتے تھے. تو ایک تو اس فرق کو ضرور سمجھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے مصرے کے اندر ایک اصول ہے, ہم موحد ہیں, ہمارا کیش ہے ترک رسوم. تو گویا وحدانیت پرستی کے لیے رسومات کا ترک کرنا ناگزیر ہے, لازمہ ہے. یہی بات جو اہل ایمان ہے, اہل اسلام ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے یہی کیا بھی ہے, فرمایا بھی. دوسرے میں اس کا اطلاق ہے اس اصول کا, اور وہ ہے کہ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان. اچھا, اب یہ ہے کہ اجزائے ایما ہونا ایمان کی تعمیر نو کے لیے رسومات کا ختم کرنا ضروری ہے, اور ملت کی, قوم کی, قبیلے کی جو شناختوں کی مباحث ہیں اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے, اس کو ترک کرنا بھی ضروری ہے. تو ترک رسوم کو آپ ملت کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے, اور ملت جو ہے وہ کن کن چیزوں کا اشارہ ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. تو جب وہ کہتے ہیں اجزائے ایما ہو گئی, تو یہاں پر ایمان جو ہے اس کو اقبال کے انداز میں سمجھنا چاہیے کہ جدید عہد میں مسلم ورلڈ کے اندر خاص طور پہ یہی ہوا کہ مذہب کو علم الکلام کے ذریعے سے آئیڈیالوجی میں کنورٹ کیا گیا, کیونکہ ہمارے ہاں کوئی یونان والی فکری روایت تو تھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ کام سب سے پہلے سر سید نے کیا, اس کے بعد اقبال نے کیا, پھر علی شریعتی نے کیا, پھر اس کے بعد مصر تک اس کی لائن لگ گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم دور حاضر کی جو ناگزیر ضرورتیں ہیں, چاہے وہ علمی ہیں, چاہے وہ طبیاتی ہیں, چاہے وہ مابعد طبیاتی ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنی چیزوں کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے علم الکلام کی تشکیل ضروری ہے. وہ ایک بڑا گیٹ ہے جس کو ہم کھولتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام بنتا ہے, اور یہ آئیڈیالوجی. تو گویا ملتوں کے زوال سے ہم اجزائے ایمان کی طرف آتے ہیں.
وہ اجزائے ایمانی کی تشریح ساری کی ساری اقبال نے کی ہوئی ہے اپنی پوری شاعری کے اندر. بالکل. اچھا یہ ایک بڑا یہاں ایک مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے ابھی علم الکلام کی بات ہوئی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فکر اور فلسفہ ہے اقبال کا فکر ہے جو وہ دراصل علم الکلام ہے. اس کے اوپر علی باز لال پوری نے بھی بات کی ہوئی ہے. تو اس کو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں ان کو جو اقبالیین ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ اس کو مفکر اور فلسفے کی ذیل میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ جو ہے اس کو بھی وہ اسی ذیل میں لے کے جاتے ہیں. اس میں کچھ مباحث ہیں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں فلسفے کے حوالے سے, تو اس کو آپ پھر کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں علم الکلام جو ہے وہ فلسفے کی ایک آف شوٹ ہے. ہاں صحیح ہے. وہ تفکر کا کام ہے, فکری ایک عمل ہے, اور اقبال ایک مفکر ہے. ٹھیک ہے, فلسفی نہیں. فلسفی سے مراد کیا ہے؟ فلسفی اس کو کہتے ہیں جو فلسفے میں کوئی نیا فکری نظام لے کے آئے, محض تھاٹ نہیں ہے. اسی لیے خود جو ہے 20ویں صدی کا سب سے پاپولر جو فلسفی جس کو کہا جاتا ہے وہ برٹرن رسل ہے. لیکن کیا وہ کوئی نیا فلسفہ لے کے آیا؟ کچھ اس کی وہ لے کے آتے ہیں اس حوالے سے کوئی باتیں, لیکن وہ ڈیبیٹیبل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال نیا فلسفہ نہیں لے کے آئے, بلکہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے ذریعے سے جو وہ آئیڈیالوجی میں ڈالتے ہیں اسلامی فکر کو, اب جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے ممکن ہے آج کا اسلام, اور اس کی پھر وہ مختلف جو تشریحات ہیں وہ شاعری کے اندر کرتے ہیں. اب شاعری کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, اس میں ردیف, قافیہ, وزن, علامات, اشارے, کنائے, استعارے, تشبیہات, مختلف سرطیں, اس کا جو جبر ہے وہ مخصوص بات کراتا ہے. ہمیں بٹوین دا لائن جو اقبال کہنا چاہتا ہے اس کی بھی تشریح کرنی پڑتی ہے, ہولی سولی اس کا جو نظام فکر ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ہے, ورنہ وہی مسئلہ ہوگا جو اختر عثمان کے جملے کے ساتھ ہوا. ہاں. تو لہٰذا ایسے لوگ جو خاص طور پہ اقبال کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں, کیا ہمارے وہ لبرل جن کو آج کل دیسی بھی کہا جاتا ہے, جو مذہب سے متنفر بھی ہیں اور اقبال کو صرف اس لیے رد کرتے ہیں کہ وہ مذہب کی بات کرتے ہیں, تو ان کو ممکن ہے وہ غالب کے اس مصرے کو ذرا اس طرح سے پڑھتے ہوں کہ ہم موحد ہیں, کیش ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ان کے لیے تو یہ کیش ہو سکتا ہے, ہمارے لیے یہ کیش ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیش نہیں کیش بنائیے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی ہم نے جو آپ نے کیش اور کیش کی بات کی, تو یہ سوشل میڈیا پہ آج کل اتنا لبرلس لے رہے ہیں اس کو جس طرح سے, یہ اس حوالے سے بات کی آپ نے. دیکھیے لبرل جو ہیں وہ فکر کو بھی اسی طرح امپورٹ کرتے ہیں جس طریقے سے ہم یورپ کی پروڈکٹ کو امپورٹ کرتے ہیں. صحیح. فکر جو ہے امپورٹ ہوتی ہے, لیکن اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب وہ کسی بھی مقامی فکری روایت کے اندر رچ بس کر شعور کا حصہ نہیں بن جاتی. اس بات کو ہمارا لبرل نہیں سمجھ رہا. صحیح. چونکہ وہ نہیں سمجھ رہا اور وہ سرمایہ داریت کا نمائندہ ہے. سرمایہ داریت جو ہے ایک بزنس آئیڈیالوجی ہے, اور یہ بزنس آئیڈیالوجی کا جو بنیادی مرکز کیش ہے, تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ کیش کی بجائے اس کو کیش لے رہے ہیں اور کیش کرا رہے ہیں. اچھا, ہاں کیش بھی کرا رہے ہیں. کیش بھی کرا رہے ہیں. اب وہ جو ہمارے ہاں لبرلس ہیں وہ اقبال کو تو بالکل اڑا کے رکھ رہے ہیں نا, ان کی بنیاد یہی ہے, حالانکہ وہ شاعر ہے. اور شاعر کے حوالے سے یہ دیکھا جا سکتا ہے وہ بہت سارے دیتے ہیں, موسولینی کا انہوں نے ان کو آئیڈیلائز کیا, ہٹلر کو کیا, فلاں کو, تو اقبال کے اوپر یہ جو ہے نا فاشسٹ ہونے کا, نیتن یاہو کو بھی تو یہ لبرلز کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں نا, لیکن وہ فاشسٹ کا اس کے اوپر لگاتے ہیں لیبل, پرانا بھی لگا رہے ہیں بہت سارا. اقبال پر یہ ہے. تو یہ اختر عثمان نے ان کے اسلوب کی بات کی ہے, فکر پہ تو ہم نے بات کر لی, جس طرح آپ نے ترتیب سے ایک فکر کے حوالے سے ان کی بات کی, تو یہ اختر نے اس کے کرافٹ کے حوالے سے بات کی ہے یا اسلوب کے حوالے سے بھی تو بات کی ہے نا اس جملے کے اندر. دیکھیے یہ بھی بات چھپی ہوئی. اختر نے یہ اشارہ نہیں کیا کہ یہ اسلوب کی بات ہے یا فکر کی بات ہے, لیکن ہم اس کو ڈیکوڈ کر لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ اسلوب کی بات ہے. اب اچھا, جب ہم اسلوب کہتے ہیں تو اسلوب کے اندر ڈکشن اور اس کے
اشارے کنائے اور ان کا جو علامتی نظام وہ اہم ہوتا ہے. تو یہاں پر جو علامتی نظام ہے وہ رسوم، مہر اور یہ جو ہے اپنا ملت اور ایمان یہاں سے لیتے ہیں. اب ایک شعر کے اندر پورا اسلوب نہیں ہے. اب کیا یہ ہم کہیں گے کہ یہ خود غالب کا اسلوب ہے؟ نہیں ہے، ایسا نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جدید عہد کی کچھ فکری مسائل تھے جو 1857 کے بعد غالب کے عہد سے شروع ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں آلموسٹ 1936 ترقی پسند مصنفین کے تک. اس میں ملت کا مسئلہ، اس میں قوم کا مسئلہ، اس میں ایمان کا مسئلہ، اس میں نظریے کا مسئلہ، اس میں آئیڈیالوجی کا مسئلہ، یہ سارے ٹاپ پہ رہے اور سب نے اس کو کسی نہ کسی انداز سے ڈسکس کیا. یہ وہ سارا عہد ہے جس میں مذہب غالب رہا ہے اور مذہب بطور آئیڈیالوجی کے وہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنائے جانے کی خواہش کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہا ہے. چاہے آپ دیکھ لیں کہ احرار پارٹی ہو، یا آپ دیکھ لیں خاکسار ہوں، یا آپ دیکھ لیں کہ سر سید تحریک ہو، یا آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کے جو جدیدیت پسند ہیں علماء ان کو دیکھ لیں، آپ علماء دیوبند کو دیکھ لیں. تو ان سب کے ہاں یہ مسئلہ تھا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کی علمی روایت موجود نہیں تھی. اگر موجود ہے بھی کہ مڈل ایجز کی یا جو ہمارے وسطی عہد کے اندر جو مابعد طبیعیات، تصوف اور خاص طور پہ وحدت الوجود کی بنیاد پر ڈسکس ہوتی رہی اور ہمارے ادب کا حصہ رہی. یورپ کے اندر بھی تو نشاط ثانیہ کے بعد یہی کچھ ہوا کہ انہوں نے اصلاح کلیسا کی بات کی، انہوں نے عیسائیت کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی. تو وہ معاملہ تو نیوٹن تک چلتا رہا، نیوٹن نے اس پہ کتاب لکھی ہے. تو یہ یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی قوم جب عہد جدید میں جدیدیت کی طرف جاتی ہے تو یہ اس پل کے اوپر سے لازمی گزرنا پڑتا ہے اور اس پل سے گزر کر وہ پھر آگے بڑھتی ہے. تو 20ویں صدی ہمارا وہ پل تھا، یہ برصغیر کی اقوام، مسلم اقوام کا. اچھا، یہاں پر اصل میں ایک مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک شاعر کو اس کی شاعرانہ سطح سے اٹھا دیتے ہیں اور ہم اسے کوئی ایکچولی مسئلہ پھر وہ کھل کے بات کریں تو یوں ہوتا ہے کہ قومی شاعر بنانا، پھر ایک ولی کا درجہ دے دینا. اس کو اگر شخص رہنے دیا جائے اور ایک شاعر رہنے دیا جائے، اور ہر شاعر کا ایک نظام فکر ہوتا ہے. وہ کوئی بھی دنیا کا بڑا شاعر ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنے ہمارے کلاسک شاعر موجود ہیں جو لوگ، ان کا ہر ایک کا نظام فکر ہے. اقبال کا بھی ایک نظام فکر ہے، وہ چلو الہیات سے نکلتا ہے، کسی کا جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے نکلتا ہے، کسی کا خرد افروزی سے نکلتا ہے، کسی کا پیچھے اپنے میتھالوجی سے نکلتا ہے، ہومر کا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں. اگر یہ صرف یہاں تک رہنے دیا جائے اقبال کو، تو یہ کیا مسائل جو ہیں جو پیدا ہوتے ہیں یہ کم نہ ہو جائیں کہ اقبال کو ہم شاعر کی طرح سمجھیں. دیکھیں، ایک سوسائٹی کے اندر فکر کے، نظریات کے، سوچنے کے مختلف رجحانات موجود ہوتے ہیں. ان رجحانات کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے رجحانات میں رکھ کر ہی کسی چیز کو دیکھتے ہیں. لہٰذا مارکسسٹوں نے اور ترقی پسندوں نے اقبال کو کسی اور طریقے سے دیکھا، اور جو اسلام پرست تھے جدید انہوں نے کسی اور طریقے سے دیکھا، جو اسلام پرست آرتھوڈاکس تھے مولویوں نے اور طریقے سے دیکھا، ہاں، اور جمال پسندوں نے اقبال کو اور طرح سے دیکھا. یہ تو چلتا ہی رہے گا، یہ چلتا ہی رہے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر عمومی ذہنیت جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے. صحیح، کیونکہ وہ علمی فورم تو نہیں ہے، وہاں تو ہر بندہ آگے اپنی بات کر کے تو نکل جائے گا. تو جب وہ عمومی ذہنیت غالب ہوگی تو وہاں پر عمومی رجحان ہی غالب رہے گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اور طرح سے کر رہے ہیں، اور عام بندہ جو کرے گا، عام مذہب پسند کرے گا روایتی، تو وہ کسی اور ان کے لیے تو گستاخی ہوگی نا اقبال کی شان. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا شکریہ اتنا وقت دیا. بڑھیا. ناظرین، ہم آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو پھر زحمت دیں گے، اور تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.